پرسپیکٹو میں میرا ارادہ ہے کہ وہ میں بیان کروں گا. اور میں تو یہ سوچتی رہی تھی کہ کہاں کہاں میں پاؤں رکھ رہی ہوں, یہاں پہ کون کتنے صحابوں کے قدم مبارک ہوں گے, میرے نبی کے, اور انہوں نے تو پورا کور کر لیا ہے نا, مطلب جو پہاڑ بھی اور آتے اللہ اس میں. تعالیٰ آپ کی نیت لے کو تو ایسے ایسے کام کرا دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اسی طرح وہ طواف ہم کر رہے تھے تو میں حجر اسود کو بوسہ دینا چاہ رہا تھا, تو وہ ظاہر رش بہت تھا. آپ بلیو کریں کہ وہ کرتے کرتے اور کس طرح میں پہنچا دھکا پیل میں مجھے وہ نہیں پتا. میں تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا میں سامنے کھڑا ہوں. میں نے آرام سے اس کو جناب بوسہ بھی دیا, ہاتھ بھی لگایا, ٹھیک ہے, دعا بھی پڑھی, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے پیچھے لوگ آ رہے تھے تو میں آگے چل پڑا. اسی طرح وہاں نفل جو ادا کرتے ہیں وہاں بھی جگہ مل گئی اچانک, جی ہاں, جبکہ وہاں لائن لگی رہتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ آپ نیک کر کے جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرتا ہے ہر جگہ. اور وہاں کی جو اذان ہے نا, ارے بھائی وہ تو بس مت پوچھیں, وہ میں بھی بہت مس کرتی ہوں. بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو وہاں کی زیارت کروائے, وہ نبی پاک کے روضے مبارک پہ جائیں اور خانہ کعبہ دیکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے. جی ہاں بالکل. اچھا, اگر حسن جلیل حسنہ جلیل ہوتے تو کیا ہابی ہوتی حسنہ کی؟ کمال ہے بھائی, 1 منٹ میں آپ نے مجھے بدل ہی دیا. آپ نے حسنہ جلیل ہوتے تو پھر حسنہ بن کے سوچتے, ابھی تو حسن جلیل بن کے سوچ رہے ہیں. نہیں, اس کو شوق ہوتا, ہو سکتا ہے اس سے بھی کامنٹری کا شوق ہوتا. مشکل ہی ہے, حسن جلیل ایک ہی پیدا ہوتا ہے. تو بس پھر وہ یہی کوکنگ کلاسز لے رہی ہوتی اور سلائی کی کلاسز لے رہی ہوتی, اور مطالعہ البتہ ضرور وہ اچھا کر رہی ہوتی, اور اپنے میاں سے لڑ رہی ہوتی. نہیں, وہ بڑی شریف سی معصوم سی حسنہ ہوتی میری طرح. تو اور آپ ہی کو تو کہا ہے نا کہ اگر حسن جلیل نہ ہوتے, حسنہ جلیل ہوتے تو بھائی کیوں ہوتے نہیں, ایسے ہی امیجن کریں نا, فرض کر لیں. اچھا, نہیں اپنا وہ رکھا ہوا ہے کہ ہاں بھائی حسن جلیل, اللہ میاں نے ایک ہی نمونہ پیدا کیا, نمونہ نہیں, ماسٹر پیس. انہوں نے سوچا اس کا کوئی اور ورژن نہیں بنانا, ماسٹر پیس. اچھا, کبھی پیرس جانے کا اتفاق ہوا؟ بڑے بریف پیریڈ کے لیے, مزہ نہیں آیا. وہ اصل میں ہم گئے تھے ایکچولی 87 میں, ہم نے بائی روڈ یورپ کا ٹور کیا تھا پورے. اچھا, تو پیرس چونکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ لندن سے ہم پیرس گئے فیری میں. اچھا, پیرس ہم 2 دن ٹھہرے, لیکن اتنا طوفان وہاں پر, بارش, اور کو ہمیں جگہ دیکھنے کا ہی نہیں موقع مل سکا. صرف ایک کافی شاپ ہم گئے 2-3, اور اس کے سامنے سے ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے ایفل ٹاور, بھی نہیں. اچھا, تو وہ بڑھ لے اور چاہ, تو وہ اس کے بعد پھر ہم گئے وہاں سے جو ہے وہ ہم گئے جرمنی سے ہالینڈ سے بیلجیم سے آسٹریا. تو وہ چھوٹے چھوٹے تو ملک ہیں, وہ 2-3 گھنٹے میں کراس کر لیتے ہیں آپ. تو وہاں پہ مزاج ہوا رہا, لیکن پیرس جانے کا مجھے دوبارہ ہے شوق ہے. اچھا, کوئی کہتا ہے کہ پیرس بڑا ہانٹیڈ لگتا ہے. اچھا, میرا بھائی بھی گیا تھا پیرس, لیکن انہیں نہیں پسند آیا. میری فرینڈ گئی تھی, اسے بھی پسند نہیں آیا. یہ کیا چکر ہے پیرس؟ اصل میں 2-3 وجوہات ہیں. پیرس کا یہ ہے کہ ایک تو وہاں کے جو لوگ ہیں نا, جو فرانسیسی جو ہیں, تو وہ بڑے اکھڑ اور تھوڑے سے وہ ہیں بدتمیز سے. اچھا, اور دوسرے لینگویج کے معاملے میں بہت ہی بائسڈ ہے. مطلب آپ ٹیکسی ڈرائیور سے بات کریں گے نا, آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ آپ کی انگریزی سمجھ رہا ہے, لیکن وہ فرینچ میں آپ کو کہتا رہے گا کہ مجھے تو نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو. تو بڑی مشکل ہوتی ہے آپ کو اسے بتانے میں, اور جو ہے نا ڈیسٹینیشن بتانے میں, یا اپنا وہ ہر جگہ آپ کو یہ پرابلم پیش آئے گی. ریسٹورینٹ آپ جائیں گے, وہ آپ سے بار بار اشاروں سے پوچھتا رہے گا, آپ اسے پھر بتائیں گے بڑی مشکل سے, اس سے لوگ بہت گھبراتے ہیں. اچھا, پتا ہے کہ انگلش میں, لیکن اب تو ایک ایپ آ گئی ہے, اس میں آپ کے موبائل جو نئے آئی فونس ہیں اور اینڈرائڈ جو ہیں, ان میں ایک ایپ آ گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ مثلا آپ کو ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, ٹھیک ہے نا, فرض کیجیے آپ فرینچ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ ایپ کو آپ آن کر دیں تو وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر دے گی, آپ کو بھی اور ان کو بھی. مثلا وہ بولیں گے, آپ سن رہے ہوں گے انگلش میں,
اور آپ بولیں گے تو سن رہے ہوں گے فرینچ میں.